تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے اس چینل میں۔ آج ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ دوستو یوں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، اور کس لفظ مذکر کا کیا مؤنث بنایا جاتا ہے، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ مذکر مؤنث سے متعلق آج ہم کچھ خاص باتوں پر چرچا کریں گے جو آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو مذکر مؤنث سے متعلق آج ہم کچھ اصولی باتوں پر چرچا کریں گے، کچھ قاعدے کی باتوں کو سمجھیں گے کہ جس سے آپ بھی آسانی سے کسی لفظ کو دیکھ کر مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ دوستو سب سے پہلے سمجھتے ہیں جنس کو۔ جنس کیا ہوتا ہے؟ جنس کی تعریف ہوتی ہے اسم کی جس حالت سے مذکر یا مؤنث کا ہونا معلوم ہو اس کو جنس کہتے ہیں۔ مطلب ہندی میں آپ لنگ بول سکتے ہیں یا انگلش میں اس کو بولیں تو جینڈر، ٹھیک ہے۔ تو جنس دو طرح کا ہوتا ہے، اردو میں بھی جنس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر نر ہوتا ہے جس کو ہندی میں پلنگ کہتے ہیں، مؤنث مادہ کو کہتے ہیں جس کو ہندی میں استری لنگ کہتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مذکر اور مؤنث بنانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، مذکر سے مؤنث بنانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ کچھ اصول ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، ان کے طرز پر آپ کسی مذکر کو مؤنث بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی مذکر ہے اور مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ مثالیں ہیں جیسے بندہ، گندا، نانا، بیٹا، صاحبزادہ، یہ سب کے سب مذکر ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ان کے آخر میں یا تو ہا آیا ہے یا الف آیا ہے۔ جیسے بندہ ہا آیا، نانا الف آیا، گندا الف آیا، بیٹا الف آیا۔ تو ان سب کے آخر میں یا تو الف آیا ہے یا ہا آیا ہے۔ تو ان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جس کے آخر میں اگر کسی مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ اب آپ ان کی مؤنث بنائیے۔ بندے کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ یا سے بدل دیں گے، بندی ہو جائے گا۔ گندا، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ گندی ہو جائے گا، یا سے بدل دیں گے۔ نانا، نانی ہو جائے گا۔ بیٹا، بیٹی ہو جائے گا۔ صاحبزادہ، صاحبزادی ہو جائے گا۔ تو اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں اگر کوئی اسم مذکر ہے اور مذکر کے آخر میں الف یا ہے تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پجاری، سمدھی، پنجابی، دولہا وغیرہ، یہ ساری مثالیں ہیں۔ یا تو ان کے آخر میں الف آیا ہے اور یا ان کے آخر میں یا آیا ہے تو ان کو نون سے بدل دینا ہے۔ اگر ان کی مؤنث بنائیں گے تو ان کو نون سے بدل دیں گے۔ جیسے پجاری پجارن ہو جائے گا، سمدھی سمدن ہو جائے گا، پنجابی پنجابن ہو جائے گا، دولہا دلہن ہو جائے گا۔ تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ کسی مذکر اسم کے آخر کو حذف کر کے یا اس کو حذف کیے بغیر ہی نی یا آنی لگا دیتے ہیں۔ مطلب کسی مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخری حرف کو حذف کر کے یا حذف کیے بغیر ہی نی یا آنی لگا دیتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، استاد ہے، استاذ کو اگر ہم مؤنث بنائیں گے تو استانی کر دیں گے، اس کا آخری حرف حذف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جادوگر ہے تو جادوگر کی اگر مؤنث بنائیں گے تو جادوگرنی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پنڈت کی اگر مؤنث بنائیں گے تو اس میں آنی بڑھا دیں گے، پنڈتانی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیٹھ ہے تو جیٹھ کا اگر مؤنث بنائیں گے تو جیٹھانی ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے، عربی الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں۔ مطلب جو الفاظ عربی سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اگر ان کا مؤنث بنانا ہو تو ان کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں۔ ہا گول والا ہا جو ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، مؤنث بن جاتا ہے۔ مثال سے آپ سمجھیے، سلطان سلطانہ ہو جائے گا، ضعیف ضعیفہ ہو جائے گا، مریض مریضہ ہو جائے گا، محبوب محبوبہ ہو جائے گا۔ سب کے آخر میں ہا، چھوٹی ہا بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ ہیں اردو زبان کے کچھ قاعدے جن کے ذریعے کسی مذکر کو مؤنث بنایا جاتا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور ذہن نشیں کر لیجئے۔ ان قاعدوں کی مدد سے آپ کسی بھی مذکر کو آسانی سے مؤنث بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی بات اصول کی۔ اب دیکھتے ہیں کچھ بے بنیاد الفاظ کو جو کسی قاعدے کو نہیں مانتے، جن کا مذکر کچھ ہوتا ہے اور مؤنث کچھ۔ ایسے الفاظ کو اردو میں شاذ و نادر کہتے ہیں، شاذ و نادر کہتے ہیں، اور ہندی میں ان کو اپواد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں، میاں کا مؤنث ہوگا بیوی۔ باپ، باپ کا مؤنث ہوتا ہے ماں۔ مرد، مرد کا مؤنث ہوتا ہے عورت۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان الفاظ کا مذکر کچھ اور ہے اور مؤنث کچھ اور۔
تو ایسے الفاظ جو کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتے ہیں ان کو اپواد کہتے ہیں اور ان کی سنکھیا بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری کچھ اصولی باتیں مذکر اور مؤنث کو لے کر۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوال و جواب کی۔ سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، طالب کا مؤنث بتائیے، لفظ طالب کا مؤنث بتائیے، اور آپ کے آپشن ہیں الف طالبی، با طلبہ، جیم طالبہ اور دال طلباء۔ تو لفظ طالب کا مؤنث کیا ہوگا؟ سوچئے سمجھیے اور بتائیے، اور چاروں قاعدے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں آپ اس کا مؤنث تلاش کریے۔ تو ساتھیو طالب کا مؤنث کیا ہوگا؟ طالب ایک عربی زبان کا لفظ ہے، طالب، اور عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے مؤنث بنانے کے لیے جو ہمارا قاعدہ تھا، قاعدہ نمبر 4، وہ یہ تھا کہ ان کے آخر میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہا بڑھا دینا ہے، کچھ چینجنگ نہیں کرنا، بس ہا بڑھا دینا ہے۔ تو ہا کس کے آخر میں بڑھا ہے وہ آپ دیکھیے، آپشن جیم طالبہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، طالب کا مؤنث آپشن جیم طالبہ ہو جائے گا۔ دوستو اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، لفظ خواجہ کا مؤنث بتائیے۔ لفظ خواجہ کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہیں الف خواجی، با خواجانی، جیم خواجنی اور دال خاتون۔ دوستو سوال کو ایک بار پھر پڑھیے، آپشن صحیح سے چوز کریے۔ سوال آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ چاہیں تو ویڈیو روک کر اس کا صحیح سے آنسر دیجیے۔ اگر آپ اس کا صحیح آنسر دیتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیے کہ اس کا آنسر کس کس نے صحیح دیا ہے، کس کس کا آنسر صحیح گیا ہے۔ تو لفظ خواجہ کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ لفظ خواجہ کا مؤنث ہوتا ہے آپشن دال خاتون۔ تو کس کس کا آنسر یہ صحیح ہے کمنٹ میں بتائیے کس کس نے اس کا آنسر صحیح دیا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، لفظ مہتر کا مؤنث کیا ہوگا؟ لفظ مہتر کا مؤنث، مہتر ایک لفظ ہوتا ہے، اسم ہے، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ اور آپ کے آپشن ہیں الف مہترنی، با مہتری، جیم مہترانی اور دال مہترنانی۔ دوستو صحیح آپشن کا چین کریے، بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا، مہتر کا مؤنث کیا ہوگا؟ الف با جیم دال، کون سا آنسر صحیح ہونا چاہیے؟ تو ساتھیو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن جیم مہترانی، مہتر کا مؤنث ہوتا ہے مہترانی۔ سوال نمبر 4 ہے، لفظ شاعر کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ لفظ شاعر کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے الف شاعرہ، با شاعرنی، جیم شعراء اور دال شورا۔ دوستو 4 آپشن ہیں، شاعر کا مؤنث بتائیے، شاعر کا مؤنث کیا ہونا چاہیے؟ لفظ شاعر کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو ساتھیو شاعر ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے لفظ کے آخر میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف ہا بڑھا دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں سے ہا کس کے آخر میں بڑھی ہے؟ آپشن الف کے آخر میں۔ تو آپشن الف کیا ہے؟ شاعرہ۔ تو شاعر کا مؤنث ہو جائے گا شاعرہ۔ تو آپشن الف اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، فقیر کا مؤنث کیا ہوگا؟ لفظ فقیر کا مؤنث کیا ہوگا؟ اور آپ کے آپشن ہیں الف فقیرن، با فقیرنی، جیم فقیری اور دال فقراء۔ صحیح آپشن کا چین کریے، فقیر کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو ساتھیو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن با، فقیر کا مؤنث فقیرنی ہوتا ہے، فقیر کا مؤنث فقیرنی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، آج کا ویڈیو یہیں پر سماپت کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے، کمنٹ کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔